اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں جو ہیں ان الفاظ کے ساتھ دم کرنا. وہ بہت ساری احادیث ہیں، الفاظ ہیں، جو ان میں سے ایک حدیث تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کیا کرتے تھے، کئی الفاظ انہوں نے سکھائے. اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے پریشانیوں کو دور کرنے والے رب، تکلیفوں کو دور کرنے والے رب، واشفی شفا عطا فرما، انت شافی تو ہی شفا عطا فرمانے والا، لا شفاء الا شفاؤک شفاء، تیرے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں عطا کر سکتا، لا یغادر سقما، ایسی عطا فرما یا اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ جس سے بیماری جو ہے وہ اس کا اثر بھی زائل ہو جائے، یعنی وہ اثر بھی زائل ہو جائے. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائے ہیں. اسی طرح اور الفاظ ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بہت ساری دعائیں ہیں، احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. بالخصوص میں کہتا ہوں یہ والے جو الفاظ ہیں نا، یہ دعا کم از کم یاد کرنی چاہیے. یہ اور دوسری دعا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دم کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو انہی الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. تو یہ الفاظ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے. والدین کو بھی وہ اپنے بچوں کو دم کریں، اور کوئی بھی بیمار ہو. ہمارے ہاں تو بلکہ عیادت کا بھی اس میں تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں نا عیادت کرنے کے لیے، تو اس کے پاس فروٹ لے کے جاتے ہیں یا پیسے بھی دے کے آتے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تھے حضور اس کو دم کیا کرتے تھے، اور حضور بعض الفاظ کے ساتھ دم کرتے. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھے گا 7 مرتبہ تو موت کے سوا جو بھی بیماری ہوگی اس کو دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ عیادت کرنے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ ایک تو ہے نا کہ آپ فروٹ لے کے جائیں، آپ جو ہے فروٹ وہ کھائے نہ کھائے ہو سکتا ہے، آپ اس کو پیسے دے کے آئیں، لیکن حضور کا جو عیادت کرنے کا طریقہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اس کا حال چال پوچھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے. تو ان الفاظ کو بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ سنت کے مطابق عیادت بھی ہو. اور بعض کا ہم ان چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں اور عمومی طور پہ ان کو یاد نہیں کرتے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور یہ معمول کی دعائیں ہیں، اور ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو یہ دعا تو ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اس میں نظر بد کی دعا بھی ہے اور باقی جو شیطان کے اثر ہیں ان ساری چیزوں سے بھی ہے. جی